ہم دین کس سے لیں اور کس سے توقع رکھیں کہ اس نے علوم ختم نبوت کی حفاظت کی ہوگی؟ کس سے لیں دین؟ مسئلہ دین کا ہے نا، دین کس سے لیں ہم؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ جمعہ، سورہ مبارکہ جمعہ، کسی کو یاد ہے اس کی آخری آیت؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ کوئی حافظ ہے مجلس میں؟ تصدیق کرے گا میں نے آیت صحیح پڑھی؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، حضور علیہ السلام مسجد میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں نماز جمعہ کا، یعنی حضور کی آنکھیں مجمع کی طرف ہیں، پشت نہیں۔ کچھ چہرے کا بھی لحاظ ہوتا ہے، کچھ آنکھ کی بھی مروت ہوتی ہے، کچھ صحبت کا ادب ہوتا ہے۔ حضور متوجہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، مسجد کے باہر تجارت کا کارواں آ گیا تو حضور کو تنہا چھوڑ کے نمازی تجارت کے لیے دوڑ پڑے۔ آج روئے زمین پر کسی مسجد میں یہ منظر ہو سکتا ہے؟ اچھا، نماز جمعہ کہاں ہوتی تھی، مکے میں یا مدینے میں؟ مدینے میں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جہاں اکثریت اب مسلمانوں کی ہے اور بزرگ مہاجرین و انصار ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، داستان نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ جب دیکھتے ہیں تجارت کا کارواں آ گیا، اور افسوس یہ صرف تجارت ہی نہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے مال دنیا کی لالچ، اس میں مال دنیا کا لالچ اور حرص اس میں زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کھیل کود سے تو بہرحال جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، کھیل کود سے پھر دل اچاٹ ہوتا جاتا ہے۔ کھیل کود تو بچوں کا کام ہے۔ اس آیت میں دو لفظیں ہیں، تجارتاً او لہوا۔ اگر یہ لہو لعب کھیل کود کا، یعنی کوئی مداری اگر باہر آ گیا اور ڈگڈگی بجا دی اس نے، تو حضور کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ترکوک قائما، آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ، یعنی بھئی میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، قرآن ہے یہ قرآن۔ میدان جنگ میں سے اگر کوئی حضور کو چھوڑ کے چلا جائے، بری بات تو وہ بھی ہے، مگر میں کچھ ہمدردانہ سوچوں تو بھائی جان کے لالے پڑے تھے، چلے گئے تو چلے گئے۔ بھائی جنگ ہو رہی ہے، خون کسی سے ایسا ہے کہ جوش میں چلا گیا، دل کا کمزور ہے، اس سے خون دیکھا ہی نہیں جاتا، جیسے ہی خون ریزی شروع ہوئی طبیعت بگڑ گئی، الٹے پاؤں واپس چلے آئے۔ کوئی یہ کہ خون سے تو نہیں ڈرتا، دوسرے کا خون بہانے سے نہیں ڈرتا، اپنی جان دینے سے ڈرتا ہے۔ چلیے صاحب، بہرحال جان کا معاملہ ہے، چلے گئے۔ تو میدان جنگ سے یہ بھی ذکر اس لیے کر دیا میں نے کہ یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی کوئی افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، الزام نہیں ہے، اتہام نہیں ہے، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، کمزور حدیث نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میدان جنگ میں پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے پڑھا، سوچا یہ کیا ہوا؟ بھئی جان کے لالے پڑے تھے، چلے گئے۔ آگے بڑھا، دیکھا کہ نماز میں مسجد میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔
جو نہ جنگ میں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں ثبات قدم کے ساتھ، نہ عبادت میں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں ثبات قدم کے ساتھ، کیا ان سے دین حاصل ہوگا؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ دین۔ ہمیں کیا چاہیے؟ دین۔ ہمیں کیا چاہیے؟ شریعت۔ ہمیں کیا چاہیے؟ قانون خدا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ سیرت مصطفیٰ۔ جو لوگ دھیان باہر رہتا ہو کہ تجارت کا قافلہ آ رہا ہے، کھیل کود کا کارواں آ رہا ہے، وہ کتنا غور سے سنتے ہوں گے کہ رسول نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ تبری کی روایت نہیں ہے، یہ مسعودی کا بیان نہیں ہے، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کا بیان نہیں ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ کیا اب آپ ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھنے سے بھی روکیں گے؟ جب دھیان ہوگا کہ کارواں تجارت کا آنے والا ہے، یا وہ مداری آ گیا ہے ڈگڈگی بچاتا ہوا، دھیان ادھر ہوگا تو کیسے پتا چلے گا رسول اللہ نے نماز میں بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اب بات یہیں تک نہیں ہے، یہ تو گروہ وہ ہے جو چلا جاتا تھا، یعنی ذہن پہلے ہی باہر رہتا تھا، اور جیسے ہی آواز میں ادھر سے آہٹ ملتی تھی مسجد سے چلا جاتا تھا۔ اتنی بار گئے ہیں، روایت اب عرض کر رہا ہوں، قرآن سن لیا نا، اتنی بار گئے ہیں کہ ایک مرتبہ خود آیت پہلی بار میں تھوڑی نازل ہو گئی، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میرا ارادہ نہیں تھا یہ بحث چھیڑنے کا آج، لیکن آ گئی زبان پر، اب مجھے اندازہ نہیں کہ کتنی دیر پڑھ سکوں گا۔ اپنے رب کریم کی ایک شان سن لیں، عزیزوں، جوانوں، بچوں، بزرگوں، ایک شان اپنے رب کی سن لو۔ رب کی سب سے بڑی شان ہے کہ وہ غفار ہے۔ غفار کے کیا معنی ہے؟ غفار کے معنی ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو جہاں تک ممکن ہے ڈھانپتا رہتا ہے۔ غفار ہے، غفور ہے، غافر ہے، ستار ہے، پردے ڈالتا رہتا ہے۔ اور ان مقامات کی، ان اسماء کی تشریح میں حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کبھی اپنے گناہگار بندے کو بھی رسوا نہیں کرتا جب تک کہ وہ کوئی ایک گناہ کم از کم 10 بار نہ کر لے۔ جب تک خدا نخواستہ کوئی انسان ایک ہی گناہ 10 بار نہیں کر لیتا، اس وقت تک اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ میرا بندہ ہے، فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں ڈھانکو اسے، چھپاؤ، میرا بندہ ہے، یہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پردہ ڈالو۔ لیکن جب یہ بندہ شقی ہو جاتا ہے، جسور ہو جاتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب اسے رسوا کر دو۔ اگر یہ اصول رحمت کا سمجھ میں آیا تو پھر سوچئے کہ قرآن مجید میں آیت تب آئی ہوگی جب کم سے کم 10 بار چھوڑ کے گئے، کم سے کم۔ کم سے کم 10 بار حضور کو مسجد میں چھوڑ کر کھیل کود دیکھنے، کھیل تماشا، کتنے سنجیدہ ایمان لانے والے تھے۔ کھیل تماشا اور تجارت، اللہ کی راہ میں کیا قربان کریں گے؟ ایک آیت قرآن میں ایسی رہ گئی جس پر سوائے مولا امیر المومنین کے کسی نے عمل نہیں کیا، پورا عالم اسلام گواہ ہے۔ کیوں؟ شرط یہ تھی کہ یا رسول اللہ یہ چلے آتے ہیں ہر وقت، جب دھیان میں آ گئی کوئی بات، خیال میں آ گئی کوئی بات، بس آ گئے، رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا، کبھی بلند آواز سے، کبھی آہستہ، کبھی ادب سے، کبھی بے ادبی سے، رسول یہ مسئلہ ہے، رسول یہ بتا دیجئے، یا رسول یہ،
ہر وقت رسول کے پاس آنے کے لیے آمادہ. رسول خستہ ہو جاتے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو اب رسول سے کے پاس جا کر وہی گفتگو کرے گا, وہی رسول سے خصوصی ملاقات کرے گا کہ جو ملاقات سے پہلے صدقہ دے. جو تجارت کی خاطر رسول کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہوں گے وہ اپنے جیب سے صدقہ دیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک غنی ایسا نہ نکلا جو 1 پیسہ صدقہ دیتا. 1 پیسہ صدقہ دیتا, 1 پیسہ صدقہ. اور اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کر کے وہ آیت منسوخ کر دی. لیکن آیت اس لحاظ سے منسوخ نہیں ہوئی کہ کوئی عمل کرنے والا نہ ملا ہو. یہاں روایت ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس 1 دینار تھا. آپ نے 1 دینار صدقہ نہیں دیا, گئے پہلے اسے خرد کیا, جسے آپ کیا کہتے ہیں, بھنایا, پھٹ کر لے آئے, اور اس کے 10 درہم ملے, اور 10 درہم میں سے 1 درہم صدقہ دیا. پھر حضور کے پاس گئے, کچھ دیر مناجات کی, پھر آئے, پھر گئے, پھر 1 درہم صدقہ دیا, پھر آئے. پھر یہ 10 مرتبہ کس لیے آئے گئے؟ کسی میں تو غیرت پیدا ہو, کسی میں تو کوئی غیرت, حمیت, جوش, جذبہ, رشک. علی سے حسد کرنے والوں, علی کے اس عمل پہ رشک نہیں آیا. بار بار تشریف لے گئے, 10 مرتبہ گئے, 10 مرتبہ آئے, اور وہ سوالات اور وہ خصوصی مناجاتیں وہ ہیں روایتوں میں محفوظ. کوئی نہیں گیا حضور سے, تو ظاہر ہے کہ مال دنیا سے کس قدر رغبت تھی. حضور سے, محبوب سے. شمع نبوت کے پروانہ تو جان دے دیتا ہے, یہاں جان نہیں دینا تھا. 1 کھجور صدقے میں دے دیتے, ادھ کٹی کھجور صدقے میں دے دیتے. یہ سب سوال کرنے کا مجھے حق ہے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے. پھر عرض کروں گا, کیا آیتوں کو پڑھنے پہ بھی پابندی لگاؤ گے؟ آیت کا ترجمہ کرنے پہ پابندی لگاؤ گے؟ آیت کی تفسیر پہ پابندی لگاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ صدقے کا حکم نازل ہوا. خیر, آتا ہوں اس منزل پہ. تجارت کے لیے مسجد سے چھوڑ کے چلے جانا تو الگ بات ہے. کھیل کود تماشا دیکھنے کے لیے مسجد سے چھوڑ کے چلا جانا, چلیے بھائی کوئی ایسا ہوگا پیر نابالغ, ہوتے ہیں لوگ, ہو سکتے ہیں لوگ, بہت سے ڈاکٹرز ہوں گے یہاں پر, وہ سائیکیٹری اور سائیکولوجی میں کام کرتے ہوں گے, وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوں گے. تو کچھ ہوں گے پیر نابالغ, چلے گئے, کھیل کود کا شوق, بوڑھے ہو گئے مگر دیکھنے کا شوق ہے, بندر کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے, نہیں گیا. تو اگر بوڑھوں میں بندر کا تماشا دیکھنے کا شوق نہ ہوتا تو یزید بندروں سے نہ کھیلتا. سنیں تو کچھ تو وہ تھے. قرآن ہی قرآن ہے آج, کوئی حدیث نہیں, کوئی روایت نہیں. سنیں, قرآن نے دکھایا چہرے میدان سے گریز کرتے ہوئے, میدان سے فرار کرتے ہوئے. قرآن نے دکھائے چہرے مسجد سے فرار کرتے ہوئے. خدا کی قسم, میدان سے فرار تو سمجھ میں آتا ہے, مسجد سے فرار سمجھ میں آ نہیں سکتا. اور جو مسجد سے فرار کرے, بتاؤ میں فراریوں کے ساتھ رہوں یا رسول کے ساتھ؟ اب یہ بات یہاں روک رہا ہوں. قرآن مجید ایک اور مقام سے گفتگو کرتا ہے کہ جو لوگ رہ جاتے تھے, جو لوگ رہ گئے, بھاگے نہیں, رہ گئے مسجد میں, رسول کا خطبہ سنا, ان کی فہم و فراست کتنی تھی؟ قرآن مجید میں یہ ٹکڑا موجود ہے کہ جب وہ خطبے کے بعد نکلتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے, ماذا قال آنفا, یہ کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن کی لفظیں ہیں, قرآن کی.
یعنی جو چلے گئے انہوں نے تو سنا ہی نہیں، جو رہ گئے کسی مروت میں، ممکن ہے آنکھوں کا جلال رو کے رکھے ہو، ان کی کیفیت یہ تھی ماذا قال آنفا، یہ قرآن کی لفظیں ہیں، حدیث و روایت نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، کیا کہہ رہے تھے یہ؟ یعنی سنا عربی ہی بول رہے تھے یا رسول عبرانی بول رہے تھے؟ لیکن بعض حضرات عبرانی سے زیادہ شوق رکھتے تھے، اس لیے رسول کی عربی مبین سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ یہ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ یہ ہے کیفیت۔ تو ہم ایسے حضرات سے دین لے سکتے ہیں جو نہ رسول کا خطبہ سمجھتے ہوں، نہ جم کے رسول کا خطبہ سنتے ہوں، نہ رسول کے ساتھ نماز میں ٹھہرتے ہوں، نہ رسول کے ساتھ صلح میں ساتھ دیتے ہوں، نہ رسول کے ساتھ جنگ میں ساتھ دیتے ہوں، جنگ میں میدان سے فرار کریں، صلح میں شک کریں، نماز میں شرکت نہ کریں، پھر بھی دیندار۔ یہ سب قرآن کے حوالے ہیں، قرآن کے حوالے۔ تو کیا ہم ایسے سورسز آف ریلیجن پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سورسز آف شریعہ ہیں، یہ ہمارے لیے سورسز آف ڈیوائن نالج ہیں، یہ ہمارے لیے سورسز آف سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں، خدا کے لیے زندگی بسر کریں، خدا کے لیے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے قدموں سے روندنے کے لیے۔ دنیا سے عشق نہ کریں، دنیا سے عشق نہ کریں، وہ خدا سے عشق کریں، رضائے خدا کی طلب۔ اور اگر خدا سے عشق ہے اور رضائے خدا کی طلب ہے، خود خدا کی طلب ہے، تو پھر کوئی اور نمونہ کامل اور انسان کامل اور پیر و مرشد کامل و اکمل نہیں ہے سوائے ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سرچشمہ ان کی ذات گرامی ہے، اور ان کے علوم کے خزینہ دار کون ہے؟ جو ہر جگہ ان کے ساتھ رہے، اور جن میں یہ قدرت رہی کہ اگر ضرورت پڑے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں آج سے پہلے کبھی نہیں کہا تھا، اگر ضرورت پڑے تو بستر پر اپنا جسم لٹا دیں اور رسول کے ساتھ جان چلی جائے۔ حضور کی حفاظت کرنی ہے نا، کون کرے گا حضور کی حفاظت؟ کون کرے گا؟ حضور کو جانا ہے، ہجرت درپیش ہے، بستر پہ بھی کوئی ہونا ہے، ساتھ میں حفاظت بھی کرنی ہے، تو جسم بستر پر ہے، روح ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ جو سفر میں ساتھ ہو، حضر میں ساتھ ہو، ہجرت میں ساتھ ہو، جنگ میں ساتھ ہو، صلح میں ساتھ ہو، جو دور رہ کے بھی قریب ہو، جو قریب رہ کے بھی حضور کی دور کی مہم میں سر کرتا ہو، وہ ہوگا نا خزینہ دار علم رسول۔ اور جو خود اعلان کرتا ہو اور کوئی اس کے اس اعلان کو چیلنج کرنے والا نہ ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جب تک کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، قبل اس کے کہ میں تم مجھ کو کھو دو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں، مجھ سے پوچھ لو، پوچھو قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی یا مکے میں نازل ہوئی، جنگ میں نازل ہوئی یا صلح میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، بحر میں نازل ہوئی یا بر میں نازل ہوئی، پوچھ لو مجھ سے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے۔ تقریباً اجماع امت ہے کہ ممبر پر کسی نے علی کے علاوہ سلونی کہا نہیں۔ یوں جھٹلانے والے کسی بھی بات کو جھٹلا سکتے ہیں،
دن دوپہر کھڑے ہو کر زیر آسمان کہیں کہ سورج موجود نہیں ہے تو سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. گزرنے والی دنیا کہتی ہے دیوانہ ہے، یا یہ دیوانہ ہے اور یا یہ دیوانہ بن رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا سن رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گلوب پر اس پورے عالم میں کس تیزی کے ساتھ عشق آل محمد پروان چڑھ رہا ہے، کس طریقے سے یہ علم ہر ملک میں لہرایا جا رہا ہے. یہ جملہ بھی میرا یاد ہوگا نا، اب بات آ گئی ہے تو کہتا ہوں آگے بڑھ جاؤں. دنیا میں کسی ملک کا علم کسی دوسرے ملک میں آپ نہیں لہرا سکتے آزادی سے، مگر یہ ملک خدا کا علم ہے. یہ علم اسلام، علم ایمان، علم رسول، علم توحید، علم ختم نبوت، علم ولایت، جس کا آخری لقب علم عباس ہے. یہ لہرا رہا ہے دنیا کے ہر ملک میں. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد.